الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک بہت ہی اہم اور امتیازی عبادت کہ جس کا نام تراویح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور عبادات کے شوق میں بھی سب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اس نماز کو پڑھایا ہے، اور پھر 3 دن کے بعد اس کو موقوف فرما دیا اور صحابہ سے عرض کیا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو ترک کیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوف ہو رہا تھا کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جاوے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان المبارک میں عبادات کے اندر شوق ترغیب دلانے کے لیے اعمالوں کے اوپر ابھارا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ گزارا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راتوں کو عبادتوں کے اندر لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد نبوی کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ لوگ حافظ نہیں ہیں، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حافظ ہیں، وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام صحابی جو حافظ نہیں ہیں یہ ان کے پیچھے قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس کے بعد دور صدیقی آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ پھر دور فاروقی آ جاتا ہے، اس میں بھی ابتدائی زمانے میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ کیوں نہ ایک امام کو مقرر کر دیا جائے اور تمام کے تمام لوگ اس کے پیچھے نمازوں کو پڑھیں۔ غور فرمانے والی بات ہے کہ تمام کے تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اگر کسی بھی صحابی کو دین کے معاملے میں ذرا بھی شبہ ہوتا تو صحابہ دین کے معاملے میں بہت جری ہوتے تھے، تو وہ یہ نہ سوچتے کہ یہ خلیفہ وقت ہے یا کون ہے، بلکہ وہ ان کو ٹوک دیتے۔ تو کسی بھی صحابی کا اس بات پر روک ٹوک نہ کرنا، نکیر نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بالکل سنت سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ ایک بدعت ہے، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم ہیں، تو ان کی بات کو پکڑنا، ان کی بات پر عمل کرنا، یہ بھی حقیقت میں سنت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف کچھ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، لیکن اکثر روایات جو کہ صحیح ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہے،
اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں، میں بغیر دلائل کے صرف آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور ان کتابوں کے نام نیچے دے دوں گا کہ جن کتابوں کے اندر 20 رکعت تراویح کے دلائل ہیں۔ یہ جو تمام کی تمام روایات ہیں، انہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہور علماء امت اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا موقف یہ ہے کہ تراویح کی 20 سے کم رکعات نہیں ہیں۔ 20 سے تو زائد ان کا موقف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 36 رکعات تک تراویح ہو سکتی ہے، لیکن 20 سے کم ائمہ اربعہ کے یہاں تراویح کی رکعات کی تعداد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بات صحابہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک پورے عالم کے اندر شرقاً و غرباً ہر جگہ یہی تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کسی عمل کو تواتر کے ساتھ کیا جانا، 20 رکعت کے اوپر امت کا جمع رہنا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت یہ ثابت ہے۔ پھر تراویح میں قرآن کریم ایک مرتبہ سننا یہ علیحدہ سنت ہے، اور ایک سے زائد قرآن کریم کا سننا یہ مستحب اور افضلیت والی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے اس امت کو اس تراویح پر ڈال کر کے اور قرآن کریم کو سننے اور سنانے کی اس سنت پر ڈال کر کے پوری امت کو اس بات سے بچا لیا کہ قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ نہ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو جزائے خیر دے گا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ حفاظ کرام قرآن کریم سننے اور سنانے کی برکت سے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کے اندر اس کو کھول کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ قرآن کریم یاد رہتا ہے۔ ورنہ بہت سارے حفاظ کی تعداد آج ایسی ہوتی کہ آج ان کو قرآن کریم یاد نہ ہوتا، العیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تراویح میں قرآن کریم سننے اور سنانے کے اندر کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم تراویح سنانے والے ایسے حافظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جلدی سنانے والا ہو، جو صرف 2-2.5 پاروں کو آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں ختم کر دے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے حافظ کا انتخاب کریں کہ جو اچھے انداز میں پڑھنے والا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، تاکہ اس پر اجر اور ثواب بھی ملے۔ ورنہ اگر جلد بازی کی جائے گی، حروف کٹیں گے، تو اس سے قرآن کریم کا ادب بھی ملحوظ نہیں ہوگا، قرآن کریم کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، اور بجائے ثواب کے اس پر ہمیں عذاب بھی مل سکتا ہے۔ تو آئیے اب آتے ہیں تراویح کے کچھ چنیدہ اور چنندہ مسائل کی طرف۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک رہتا ہے، اس کے درمیان میں تراویح اگر پڑھ لی جائے تو یہ درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہ ہو تو پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اس لیے تمام مساجد کے اندر تراویح ہونی چاہیے۔ ابھی فی الحال لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور قانون کی عہد شکنی نہ کرتے ہوئے، جیسا کہ 3 4 5 آدمیوں کی اجازت دی گئی ہے، اس طریقے سے الحمدللہ سب جگہ تراویح ہو رہی ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف محض نفل کی نیت سے یا تراویح کی نیت سے نیت باندھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسجد کے اندر 1 سے زائد جماعتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر اوپر والی چھت پر ہو رہی ہے اور ایک نیچے والی چھت پر ہو رہی ہے، یا ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کی جا رہی ہے، تو یہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تراویح کی امامت کیا عورت کرا سکتی ہے؟ عورتوں کو عورت ہی نماز پڑھا سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت، امام عورت نہیں بن سکتی، مکروہ ہو جائے گی نماز۔
لیکن اس کے باوجود اگر کسی عورت نے نماز پڑھا دی یا پڑھانا چاہ رہی ہے تو اس امام عورت کو چاہیے کہ وہ آگے کھڑی نہ ہو بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو۔ اسی طرح مرد یہ عورتوں کو تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھا سکتا ہے، جبکہ پیچھے کچھ مرد بھی ہوں اور درمیان میں پھر عورتوں اور مردوں کے درمیان میں کوئی پردہ بھی حائل ہو، یا اگر کوئی مرد نہ ہو تو کم از کم پیچھے اس امام مرد کے پیچھے کوئی ایسی عورت ہو جو اس کی محرم رشتہ دار ہو، جیسے بیوی، بہن وغیرہ۔ تراویح کے اندر اگر کسی آدمی نے 3 رکعتوں کو پڑھا دیا ایک سلام سے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعتوں کے بعد اس نے قعدہ کیا تھا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس کی 2 رکعت تو صحیح ہو جائیں گی، اور بعد والی جو 1 رکعت ہے وہ اسے لوٹانی پڑے گی، اور اس میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے وہ بھی لوٹانا پڑے گا۔ قرآن کریم کو تراویح میں کیا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت صحیح ہو جائے گی، جبکہ درمیان میں قاعدہ میں بیٹھا بھی گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی 2 رکعت کے درمیان میں نہیں بیٹھا تو یاد رکھیے اس کی پہلے والی 2 رکعتیں صحیح نہیں ہوں گی، آخر والی اس کی 2 صحیح ہو جائیں گی۔ پہلے والی کے اندر جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کو بھی لوٹانا ضروری ہوگا۔ تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کے اندر بیٹھنا یہ مستحب ہے، بیٹھنا چاہیے۔ پھر اس کے درمیان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جو ایک مشہور دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اور کوئی دعا جو یاد ہو جو ہمارے اکابر سے منقول ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب ہمارے اکابرین سے منقول ہے کہ یہ اس کے اندر درود شریف وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو وطر ہیں اس کو جماعت سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کی شروعات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کرائی ہے۔ تراویح میں نابالغ کیا امامت کرا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف تراویح نہیں بلکہ ہر نماز کے اندر کوئی بھی ایسا بچہ کہ جو بالغ نہ ہو وہ جماعت نہیں کرا سکتا۔ تراویح میں کیا قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر عمل کثیر کا ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے تراویح کے تعلق سے بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔